الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ نے ایسا بہادر، شجاع اور دلیر بنایا حضرت ابو دجانہ کو کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ هذا السیف بحقہ، اس تلوار کو کون لے گا، تو کئی ہاتھ کھڑے ہوئے، کئی ہاتھ نامور صحابہ. جب لفظ آیا بحقہ، اس کے حق کے ساتھ، اس کا حق کون ادا کرے گا، تو ہاتھ کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جس نے سوال کیا وہ حضرت ابو دجانہ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اسے دشمنوں پر اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، اور اس سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑو اور کسی مسلمان کو اس سے مت مارو، یہ اس کا حق ہے. تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا حق میں ادا کروں. حضرت زبیر ابن العوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ساتھ بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، مجھے نہیں ملی، تو میری نہ بس نظر تھی ابو دجانہ پہ، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرے گا. اور حضرت ابو دجانہ کی ایک عجیب شان تھی، بڑے دلیر، شجاع، بہادر تھے. حضرت ابو دجانہ جنگ میں سرخ رنگ کی ایک پٹی یا رومال یوں کر کے سر پہ باندھ لیتے تھے اور پھر اکڑتے ہوئے چلتے تھے دشمنوں کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار عنایت فرمائی، تلوار لے کر چڑھے تو اکڑتے ہوئے چلے، لہراتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے مگر اس موقع پر، کہ اس موقع پر یہ چال اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دکھاتے ہوئے اور ان پہ روب جماتے ہوئے چلو. اور جس طرف گھسے، حضرت زبیر فرمایا کشتوں کے پشتے لگا دی، ایک کافر ادھر سے بڑھ رہا تھا، اس کی زد میں جو مسلمان آتا وہ اسے گرا ڈالتا، اور ادھر سے حضرت ابو دجانہ تھے کہ جو کافر ان کے سامنے آتا یہ گرا ڈالتے. انہوں نے کہا میرا دل چاہا کہ ان دونوں کی مدبھیڑوں میں پھر ابو دجانہ کی بہادری کے جوہر دیکھوں، اور پھر وہ آٹھ ٹکرایا حضرت ابو دجانہ سے. اس نے حضرت ابو دجانہ پر وار کیا، انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر ایک وار کیا حضرت ابو زبیر کا، 2 لخت کر دیا، 2 ٹکڑے کر ڈالے اس کے. حضرت زبیر فرماتے ہیں میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی اور انہوں نے اپنے رجزیہ اشعار سے پورے جنگی ماحول کو گرم کر رکھا تھا، وہ آ گئی ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے. تو ابو دجانہ نے گردن پہ تلوار رکھی اور پھر ہٹ کے واپس ہو گیا. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے پوچھا بعد میں نے کہا آپ کی ساری بہادری بڑی پسند آئی لیکن آپ نے ہندہ کو چھوڑ دیا، وہ اچھا نہیں لگا. سبحان اللہ. حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں زبیر، رسول اللہ نے مجھے یہ تلوار دی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس تلوار سے ایک عورت پہ وار کروں، وہ رسول اللہ کی تلوار تھی، اور عورت بھی ایسے کہ اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، اس کا مددگار، مجھے اچھا نہیں لگا. حضرت ابو دجانہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایام خلافت میں جنگ یمامہ میں شریک تھے، جو مسلمہ کذاب، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی. تو جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک باغ میں چلا گیا اور وہاں سے باڑ باندھ دی اس نے تیروں کی مسلمانوں پر، اور وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا. ایسے وقت میں ابو دجانہ دوڑتے ہوئے بڑے ہیں، اس دیوار کی، باغ کی دیوار پھاندی ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، گھسٹتے ہوئے بڑھے. اور اتنے میں حضرت مالک بن برا یا برا ابن مالک، ایک دوسرے صحابی، وہ بھی ساتھ آ گئے. دونوں نے مل کے یہ دروازہ کھولا ہے. پھر مسلمان اندر داخل ہوئے جنگ یمامہ میں، اور وہ آخری اس معرکے کا گھمسان کا رن پڑا ہے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح. وہ دروازہ حضرت ابو دجانہ نے کھولا ہے، اور اس دروازے کے کھولتے ہی چاروں طرف سے پھر تیروں نے اپنی باڑ پہ رکھ لیا، پورا جسم چھلنی ہو گیا. شہید ناموس سے رسالت ابو دجانہ ہے. جب جنگ احد سے واپسی پر حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج میں خوب لڑا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے دیکھ کر حضرت علی کو مسکرائے اور پھر آپ نے فرمایا علی بے شک تم خوب لڑے ہو، لیکن سہل بن حنیف اور ابو دجانہ بھی آج بہت خوب لڑے ہیں.
حضرت ابو دجانہ جب سر پہ وہ پٹی باندھتے تھے تو لوگ کہتے تھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے. تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور داد شجاعت دی ہے اور نامور، ہر مارکے میں ہر غزوے میں نامور تھے، اور آخر کار پورا جسم تیروں سے چھلنی کروا کر اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایسا ہے، آپ ان کی سیرت پڑھیں آپ کی آنکھوں کے گوشے نم ہو جاتے ہیں. جرت و بہادری، شجاعت و دلیری، جانثاری و فداکاری اور محبت، ایسے نمونے ہیں یہ صحابہ کہ ان جیسی مثال، اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی کہیں بھی. اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت عطا فرمائے، اس کا ایک حصہ عطا فرمائے جو صحابہ نے آپ سے کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. www.darsequran.com